آپ پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے غلاموں کے حق میں آپ کے دل کو نرم فرما دیا۔ نے دیکھا ہے نرم دل آدمی بعض اوقات کچھ نقصان بھی اٹھاتا ہے، دھوکے بھی کھاتا ہے، سیاست کا شکار بھی ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ نرم جو ہوا، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح سے اس کو بنا لیا ہے اور کس طرح سے میں نے کام لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہوتا، پتہ اسے سارا ہوتا ہے، عقل اسے ساری ہوتی ہے، باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نرم دل ہوتا ہے تو اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے پتہ نہیں، اسے پتہ سارا ہی ہے۔ اٹ سٹ تے پکڑا کو آر گندا لسی اور بھی بوٹیاں جان لے، خبر ہے، پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہیں، کیا کریں، مزاج نرم ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے ناک میں نکیل ہے، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن ہے، نرم دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہو میں نے مشورہ دیا تھا مان گیا، اور بھائی وہ مان اس لیے گیا ہے کہ مزاج کا نرم ہے، ورنہ آپ اور آپ نے اپنی حیثیت جان لی، آپ کے کہے پہ لگ گیا، مانا کیا ہوا؟ وہ تو مزاج میں نرمی ہے، طبیعت میں نرمی ہے۔ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو 1.5 منٹ میں یاد کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں 1 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ اللہ نے کامل مومن بنایا ہوتا ہے بعض لوگ، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر چشم پوشی کریں، پردہ پوشی کریں تو یہ تیری چالاکی کا کمال نہیں، یہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام نفل زیادہ پڑھنے لگ جاتا نا، عبادت زیادہ کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں نے طریقہ بنا لیا، جس کو آزاد ہونا ہوتا وہ ذرا نفل زیادہ پڑھتا، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ رب کے بندے ہیں نا، ذرا سوچ دیکھو، معیار دیکھو۔ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے ان کی کمزوریوں کی۔ تو حضور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کچھ دن نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آپ سے وہ انعام لے لیں، آزاد ہو جائیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ تو حضور پھر فرمایا رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم تیار ہیں دھوکہ کھانے کے لیے، کوئی تیرے نام پہ دھوکہ دے نا تو تیار ہیں۔ طبیب کو پتہ چل گیا ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا، اب وہ تیرے نام سے دوائیاں دیتا ہے، اسے خبر ہے نا اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو بسم اللہ آئے نا، تیار ہے دھوکہ کھانے کو۔ تو میرے عزیز مزاج کی نرمی، اس کے لہجے کا خوبصورت ہونا بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ نرم دل ہے، وہ انکار ہی نہیں۔ جو کسی نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کوئی حرج نہیں۔ بڑے بڑے مناصب والے لوگ میں نے دیکھے ہیں مزاج کے نرم ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہو دیکھو۔ میں بہت سارے دوستوں کو میں جانتا ہوں، ان کی آپ کبھی باتیں سنیں تو مدعی بھی خود، وکیل بھی خود اور جج بھی، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں آیا ہوں، اب آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے اور نتیجہ یہ نکلنا ہے۔ آپ سے وہ ملیں گے تو آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، انہیں سارا ہی پتہ ہے، لیکن رہ سب سے پیچھے گئے کیونکہ چالاک ہے، نرم دل نہیں۔ اس کی بارگاہ میں مقام کس کا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو جنتی ہیں ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ فرمایا جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے، سیدھے سادے درویش لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے اور کواڑ کھول دیے جائیں گے کیونکہ بھولے ہیں، نرم دل ہیں، مزاج میں ٹھنڈک۔ ایسا نہیں کہ زمانے کی اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں، بس ویسے ہی سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے۔ یہ محبت دا جھگڑا ہے جڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جھگڑ کے پیار کرنا ہے اس سے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ مزاج میں نرمی لائیں۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے، احساس نام کی چیز نہیں۔ میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے،
میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میری ہی قدر نہیں کی گئی. ہم سب اسی ذہن کے ہو گئے. صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے، باقی جو ملا غلط ہی ملا. یاد رکھیں اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں. میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ نہ ہنسا کرو، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر. حالات کی قبروں کے، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر. زیادہ نہیں ہنسنا. ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ. ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں. کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے. یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا. حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا. تمہاری طلب بھی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو. جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی. لیکن بہت باتیں کرنا، بہت باتیں کرنا، بہت باتیں کرنا، نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں.